اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ بڑھتے ہیں ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف۔ یہاں تک کہ نسی فورس کو یقین ہو گیا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے محاصرے میں تنگی پیدا کرنی شروع کر دی ہے، یہ سلسلہ جاری رہا تو شہر کے اندر نہ صرف اس کا لشکر بلکہ شہر کے لوگ بھی بھوکوں مر جائیں گے۔ لہٰذا اس نے ایک خط ہارون رشید کی خدمت میں روانہ کیا، اپنے رویے کی معافی مانگی، اپنی شکست کو تسلیم کیا اور ہارون رشید کے ساتھ وعدہ کیا کہ جس طرح اس سے پہلے قسطنطنیہ کی ملکہ آئرین مسلمانوں کو خراج ادا کرتی تھی، اسی طرح نسی فورس بھی باقاعدگی سے ساتھ اپنا خراج ادا کرتا رہے گا۔ یہ شرائط طے ہونے کے بعد ہارون رشید اپنے لشکر کے ساتھ واپس ہوا۔ واپسی کے سفر میں ایک روز ہارون رشید نے دریائے فرات کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ وقت گزارنے کے لیے اس نے اپنے درباری شاعر ابن یوسف کو طلب کیا۔ جب وہ ہارون رشید کے خیمے میں داخل ہوا تو ہارون رشید نے کمال شفقت سے اس کی پذیرائی کی، اپنے قریب بٹھایا، پھر ابن یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہارون رشید کہنے لگا، ابن یوسف، جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو ہم پا چکے ہیں۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ہم نے بدترین شکست دی اور اسے خراج دینے پر مجبور کیا ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگا تھا کہ ملکہ آئرین اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں اخراج ادا کر رہی تھی اور یہ کہ اس کے خلاف بغاوت کرنے اور تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ہمیں خراج ادا کرنے سے بچ جائے گا، لیکن ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا، پہلی حالت کو ہم نے بحال رکھا ہے۔ ابن یوسف، اس خوشی میں مجھے کچھ سناؤ کہ وقت اچھا گزر جائے۔ ابن یوسف مکی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر المومنین کیا سننا پسند کریں گے؟ جواب میں ہارون رشید نے کچھ سوچا اور پھر بولا، ابن یوسف، تم جانتے ہو کہ میں ابراہیم موصلی اور اس کے بیٹے اسحاق موصلی کو اعلیٰ معنی کا خیال کرتا ہوں۔ کیا عربوں میں کوئی ایسا مغنی و شاعر بھی گزرا ہے جو ان سے اعلیٰ ہو؟ جواب میں ابن یوسف مکی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر المومنین، ایک شاعر، ایک مغنی گزرا ہے جس کی شہرت 400 تھی اور وہ اپنے فن میں حدود میں پہنچا ہوا تھا۔ ابن یوسف کے ان الفاظ نے ہارون رشید کی آنکھیں چمک اٹھی، کہنے لگا، یہ معاملہ ہے تو ذرا مجھے اس مغنی کے حالات تو سناؤ، میں سننا پسند کروں گا۔ اس طرح وقت اچھا کٹ جائے گا۔ جواب میں ابن یوسف مکی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر المومنین، ابو عثمان سعید نام کا ایک نوجوان تھا۔ یہ بنی نوفل کا ایک غلام تھا جو مکہ میں تھی تربیت پائی۔ اس کو بچپن سے گانے کی دھن تھی، چنانچہ تعمیر خانہ کعبہ کے زمانے میں ابو عثمان سعید ایرانی راگ سنا کرتا تھا اور اپنی ذہانت سے ان کو عربی راگوں میں منتقل کرتا تھا۔ انہیں لوگوں کو ترتیب دینے کے بعد ایک روز ابو عثمان سعید قدیم عربی شاعروں کے اشعار نئی بتوں میں گا رہا تھا کہ اس کے آقا نے اس کے گانے کو سنا۔ اس پر اس کے آقا نے اسے بلایا اور جو کچھ وہ گا رہا تھا دوبارہ گانے کی فرمائش کی۔ جب سن چکا تو اس کے گانے کو سن کر ایسا خوش ہوا کہ اس کے آقا ابو عثمان سعید غلام کو آزاد کر دیا۔ امیر المومنین آزادی کے بعد سعید شام گیا اور رومیوں، یونانی مغنیوں کا شاگرد ہوا۔ پھر شام میں عراق اور فارس گیا۔ ان ممالک میں بھی اس نے موسیقی کو عملی تعلیم حاصل کی اور وہاں اس نے عود بجانا بھی سیکھا۔ تکمیل فن کے بعد دوبارہ اپنے شہر مکہ گیا اور روم فارس کی موسیقی میں جو غلطیاں تھیں ان اصلاح کی اور غیر ممالک کے نغمات کو اپنے گلے میں اتارا اور دن رات مشقت کرتا رہا۔ چنانچہ ابن مسعود
کی راگنیاں مشہور ہوئی۔ اب سعید کے مکانوں پر نوجوانوں کا جمگٹھا لگا، لوگ اسے سننے کے لیے آتے۔ امیر المومنین، یہ دور بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک کا دور ہے۔ چنانچہ سعید کی راگنیاں تو مقبول ہونے لگیں، لیکن مکہ کے عادل نے دربار خلافت میں سعید نوجوانوں کے اخلاق بگاڑ رہا ہے اور موسیقی کی روز بروز تربیت دیتے ہوئے لوگوں کو اسی طرف مائل کر رہا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفہ عبد الملک نے خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہوئے حکم دیا کہ سعید کی بجائے جائیداد تو ضبط کر لی جائے اور اسے اس کے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ مکہ کے عالم حکم کی تعمیل کی اور سعید بحالت تو تباہ و برباد مشق پہنچ کر اپنے ایک جاننے والوں قریشی سردار کے ہاں مہمان ہوا۔ اتفاق سے اسی دن قریشی سردار کی کسی کے ہاں دعوت تھی اور وہ اس ابو سعید عثمان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دعوت کی میزبان ایک پری جمال مغنیہ تھی جس کا نام برق الافق تھا۔ ابو عثمان سعید نے چونکہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ غلامی میں گزارا تھا، لہٰذا اس محفل میں بھی وہ ایک گوشہ میں سب سے الگ جا کر بیٹھ گیا اور اسی جگہ کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد گانا شروع ہوا۔ پہلے برالافق کی دو کنیزوں نے اپنا کمال گانے میں دکھایا۔ جب یہ گا چکی تو برق الافق تحت اگر بیٹھی اس کی خوش جمالی سے سعید کی آنکھیں خیر ہو کر رہ گئی اور برق الافق کی تعریف میں اس نے بلند آواز میں یہ برجستہ اشعار پڑھے: میں نے کہا یہ آفتاب ہے یا کلیسا کا چراغ ہے جو پس پردہ نظر آ گئے ہیں، یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ شور سنتے ہی برق الافق چمک کر بولی، کہنے لگی، صاحبو، میرے حسن کی مدح کرنے کے لیے کیا یہ حبشی غلام ہی رہ گیا تھا؟ برق الافق سعید کو جانتی نہیں تھی کہ چونکہ سعید سیاہ رنگ کا تھا لہٰذا اس کا حلیہ دیکھتے ہی اس نے اس کا فام حبشی کہہ کر پکارا۔ سعید کی طرف دیکھتے ہوئے برق الافق نے مزید کہا، سچ تو یہ ہے کہ اب میرا گھر شریفوں کے لائق نہیں رہا، اور سانس پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس پر حاضرین محفل کو بھی سعید کی یہ باتیں ناگوار گزری اور خاموش رہنے کی ہدایت کی، اور بڑی منت سماجت سے انہوں نے پھر برق الافق کو گانا گانے پر رضامند کیا۔ امیر المومنین اس خوبصورت مغنیہ نے دو چار شعر ہی گائے ہوں گے کہ حاضرین محفل بے خود ہو گئے۔ سعید نے پھر اس کی تعریف کی، کہنے لگا، واہ بی بی، کیا خوب گا رہی ہو۔ برق الافق نے اس مرتبہ تحمل سے کام لیا اور اس کی تعریف کو برداشت کر گئی۔ اس نے پھر ساز چھیڑا اور گانا شروع کیا۔ کچھ دیر سعید چپ رہا، آخر ضبط نہ کر سکا، انتہائی غصے اور غضبناکی میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور غصہ سے بولا، پیلا ہو کر آواز بلند میں بولا، حرام زادی، تو غلط گا رہی ہے، اس راگ کو اس طرح نہیں بلکہ یوں گاتے ہیں۔ امیر المومنین، پھر کیا تھا جو گانا مغنیہ گا رہی تھی وہ سعید نے خود گایا۔ سعید کے گانے پر محفل چھا گیا۔ وہ خوبصورت اور حسین مغنیہ برق تڑپ کر اٹھی اور بولی، خدا کی قسم یہ گانے والا استاد ابو عثمان سعید ہے۔ راز فاش ہونے پر جلسہ کے لوگوں سعید کو اپنے برابر بٹھایا اور معذرت کی کہ اب انہوں نے اپنا حال سنایا اور جلسہ ختم ہو گیا۔ وہ مغنیہ اس سے پہلے سعید کے گانے کا چرچا و شہرت تو سن چکی تھی، لہٰذا سعید نے گایا تھا تو وہ پہچان گئی کہ یہ ابو عثمان سعید ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجلس جب ختم ہو گئی تو جس جگہ قریشی سردار کے ہاں ابو عثمان سعید نے قیام کیا وہ اسے اپنے ہمراہ خلیفہ عبد الملک کے دربار میں لے گئے۔ خود وہ قریشی سردار تو عبد الملک سے ملنے شاہی قصر کے اندر چلا گیا، لیکن ابو عثمان کمرے سے باہر کھڑکی کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنے میزبان قریشی سردار سے کہا کہ میں اپنا امیر المومنین سے خود کراؤں گا، تمہارے ساتھ اندر نہیں جاؤں گا۔ قریشی سردار جب خلیفہ عبد الملک کے پاس جا کے بیٹھ گیا تب ابو عثمان سعید حرکات ساری عمر چونکہ اس نے مکہ میں گزاری تھی عربوں کا مشہور راگ حدی گانے میں بھی رکھا تھا۔ عبد الملک بھی عرب تھا، حدی کے رموز جانتا تھا، لہٰذا اسے متاثر کرنے ابو عثمان سعید نے حدی خداوندی شروع کی۔ خلیفہ عبد الملک اپنے دیس کا راگ سن کر چونک اٹھا اور پوچھا، کون گا رہا ہے؟ تب اس نے قریشی سردار نے خلیفہ کے سامنے ابو عثمان سعید کا ذکر کیا۔ شاف پر خلیفہ عبد الملک نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کی فرمائش پر ابو سعید نے دو راگ سنائے۔ اب گانا ہو چکا تو عبد الملک نے حال پوچھا، تب سعید نے اپنی داستان غم سنا دی۔ امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفہ عبد الملک نے ابو عثمان سعید کی ساری جائیداد سے واپس اس کا حکم دیا اور بے شمار مال و دولت اور انعامات سے نوازتے ہوئے رخصت کیا۔
امیر المومنین ابو عثمان سعید کو میں ابراہیم موصلی اور اسحاق موصلی پر اس لیے فوقیت دیتا ہوں کہ ابو عثمان کے سامنے عربی فوقی موسیقی یا گانے کا کوئی عمدہ نمونہ یا راگ نہ تھے جنہیں کہا جاتا ہے اس نے سب راگ مختلف علاقوں میں شہروں سے دھکے کھاتے ہوئے سیکھے تھے، جبکہ ابراہیم موصلی اور اسحاق موصلی کے سامنے ایسے بہت سے نمونے پہلے سے موجود تھے جن سے وہ مستفید ہو سکتے تھے۔ امیر المومنین اس کے علاوہ ابو عثمان کو یہ فوقیت بھی جاتی ہے کہ شاعر ابو یوسف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ خیمے کے دروازے پر ہارون رشید کا حاجب فضل بن ربیع نمودار ہوا۔ وہ کچھ پریشان تھا، اسے دیکھتے ہوئے شاعر ابو یوسف خاموش ہی رہا، پھر فضل بن ربیع میں داخل ہوا اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ہارون رشید نے اسے مخاطب کیا، ابن ربیع کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں تمہارا چہرہ پریشانیوں کی فکر مندیوں کی عکاسی کر رہا ہے، کہو کیا بات ہے؟ کیا کہیں سے کوئی بری خبر آئی ہے؟ اس پر فضل بن ربیع کہنے لگا، امیر المؤمنین آپ کا اندازہ درست ہے، میں آپ کی خدمت میں 2 بری خبریں لایا ہوں۔ پہلی یہ کہ آرمینیا میں ہمارے والد یزید بن غزوان مر چکا ہے۔ یہ خبر سن کر ہارون رشید تھوڑی دیر غم و تفکر میں اپنی گردن کو جھکائے بیٹھا رہا، پھر فضل بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فضل بن ربیع، یزید بن غزوان کے مرنے کا مجھے بے حد دکھ ہے، احکامات جاری کر دو، اس کے بعد عارضی طور پر اس کا بیٹا آرمینیا کے سارے معاملات کو سنبھال لے، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ آرمینیا کے کسے مستقل حاکم مقرر کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون رشید کا پھر فضل بن ربیع کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب دوسری خبر کہو جو تم لے آئے ہو۔ جواب میں فضل بن ربیع ہارون رشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المؤمنین، دوسری خبر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ قسطنطنیہ کے باش فورس نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے اور ہر قبیلہ شہر کو محصور کرنے کے بعد اس نے جو وعدے کیے تھے ان سے پھر گیا ہے۔ اپنے وعدوں کے پھرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ ہر قبیلہ شہر میں محصور ہوا تھا، اسی وقت اس نے اپنے تیز رفتار قاصد بالغازیوں کے خاتون کی طرف روانہ کیے گئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ اس کی مدد کرے۔ یہ الغازی خاقان وقت پر تو اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا، لیکن اس نے ہم سے خراج دینے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن ہمارے ہاں کوچ کرنے کے چند دن بعد یلغاریوں کا خاقان یلغاریوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر نصری فورس کی مدد کے لیے پہنچ گیا، اور اس کے آنے کی وجہ سے نصری فورس نے انکار کر دیا، وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو خراج ادا نہیں کرے گا۔ یلغاریوں کے آ ملنے سے نصری فورس کو یہ امید ہو گئی کہ وہ اب جنگ کی صورت مسلمانوں سے اپنا گزشتہ شکستوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو گئے گا۔ حاجب فضل بن ربیع کے ان الفاظ پر ہارون رشید کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ طنزیہ سے انداز میں کہہ رہا تھا، لگتا ہے قسطنطنیہ کا بادشاہ نصری فورس پاگل ہو گیا ہے یا اسے حماقت کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ اگر وہ خیال کرتا ہے کہ یلغاریوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ ایک بہت بڑی قوت اور طاقت کی صورت اختیار کر چکا ہے اور ہمیں اپنے سامنے زیر و مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو یہ اس کے ذہن کا دھوکہ اور فریب ہے۔ یہی دھوکہ اور فریب اس کے لیے خضر کے خاقان شالی کو بھی ہوا تھا، اور ابھی بھی ہم اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس کے خلاف حرکت میں بھی نہیں آئے، بلکہ اکیلے اسماعیل بن قاسم نے اس کی ساری جرأت مندی کی، اس کی ساری مردانگی، اس کی ساری شجاعت کے قاعدے کل یہ سب ادھیڑ پھاڑ کے رکھ دیے، اور اب بہر خداوند چاہا تو یلغاریوں کی حالت خضر کے خاقان شالی سے بھی زیادہ بدتر اور ہولناک ہو کے رہے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد خلیفہ ہارون رشید لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر دوبارہ اپنے سامنے اپنے حاجب فضل بن ربیع کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن ربیع، ان مخیروں کو بلاؤ جو قسطنطنیہ کے بادشاہ نصری فورس سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں۔ اس پر فضل بن ربیع باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، مخبروں کو وہ ساتھ لے کر آیا تھا اور انہیں ہارون رشید کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ہارون رشید سے سوال کرتا رہا اور ان کے جوابات تفصیل سے سنتا رہا۔ جب ساری ان سے حاصل کر چکا تب اس نے مخبروں کو جا کر آرام کرنے کا حکم دیا اور فضل بن ربیع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ رعب در آواز میں بول اٹھا، فضل بن ربیع، وقت ضائع کیے بغیر سارے سالاروں کو کہو کہ میرے خیمے میں حاضر ہو۔ ہارون رشید کا یہ حکم سن کر فضل بن ربیع خیمے سے نکل گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد لشکر کے سارے سالار ہارون رشید کے خیمے میں جمع ہو گئے تھے۔
سالاروں کے آنے سے پہلے چونکہ شاعر ابن یوسف ہارون رشید کے خیمے میں ہی بیٹھنا تھا، لہٰذا کچھ سالاروں کے کہنے پر اس موقع پر اس نے ہارون رشید کے سامنے چند الفاظ کہے جن مطلب کو کچھ اس طرح تھا: امیر المومنین، جو معاہدہ نسی فورس نے کیا اس کو توڑ ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پر مصیبتیں چھا رہی ہیں۔ امیر المومنین کو یہ خوشخبری سنا دو کہ نسی فورس کے مقابلے میں جو فتح ہوئی ہے وہ خدا داد ہے۔ دراصل ایسے اشعار ہارون رشید کو سنا کر شاعر ابن یوسف ہارون رشید کو نسی فورس کے خلاف کر کے اس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہا تھا۔ بہرحال جب سارے سالار ہارون رشید کے سامنے جمع ہو گئے تب مخبر جو خبریں لائے تھے ان کی تفصیل ان سے کہی۔ اس کے بعد قاصدوں نے یلغاریوں اور نسی فورس کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی اس پر مزید گفتگو کرتے ہوئے ہارون رشید کہہ رہا تھا: میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے پہلے نسی فورس کے مقابلے میں خداوند قدوس نے ہمیں شاندار فتح عطا کی اور ہماری ضربوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نسی فورس ہر قبیلہ، ہر شہر میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہوا اور پھر ہماری شرائط کے مطابق ہم سے معاہدہ کیا۔ اب وہ شاید یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ یلغاریوں کو ساتھ ملانے کے بعد وہ ہمارے لیے ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ یہ اس کی بھول ہے۔ جو مخبر یہ خبریں لے کر آئے ہیں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے۔ پہلے یلغاریوں کا خاقان اب پورے لشکر کے ساتھ نسی فورس کے پاس آیا، ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ پھر یلغاریوں کے خاقان نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنے سالار کی سرکردگی میں اس نے ہر کلیہ شہر کی نواح میں گات میں بٹھا دیا ہے، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ وہ نسی فورس سے پہلو بہ پہلو ہم سے مقابلہ کرے گا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ ہمیں مار بھگانے اور شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہارون رشید نے چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر ابراہیم بن قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: ابن قاسم، میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایک دوسرے سالار کو انتہائی اہم مہم سونپنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ اس مہم میں یزید بن انصا ہوگا، جو مخبر نسی فورس سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ تم دونوں کی رہنمائی کریں گے۔ یہاں سے پورے کا پورا لشکر ایک ساتھ کوچ کرے گا اور نسی فورس کی طرف بڑھے گا۔ نسی فورس کے قریب جا کر لشکر کے ایک حصے کے ساتھ تم اور یزید بن انصا علیحدہ ہو جانا۔ مخبر تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تم دونوں یلغاریوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہونا جسے گات میں بٹھایا گیا ہے۔ اتنی دیر میں باقی لشکر نسی فورس اور یلغاریوں کے خاقان کے سامنے خیمہ زن ہوگا۔ بلغاریوں کا اپنا لشکر جو گات میں بٹھایا ہے اس سے نمٹنے کے بعد تم مجھ سے آ ملنا۔ اگر تمہاری آمد سے پہلے یلغاریوں اور قسطنطنیہ والوں کے ساتھ ہماری جنگ کی ابتدا ہو گئی تو پھر دشمن کی اس کے ایک پہلو پر ضرب لگا کر ان کی نشست کو یقینی بنانے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے بلغاریوں کا لشکر جو گات میں بیٹھا ہوا ہے اسے تم آسانی سے شکست دینے، مار بھگانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر جب تم پشت کی طرف سے یا کسی پہلو کی طرف سے نسی فورس اور بلغاریوں پر حملہ آور ہوگے تو وہ یہی خیال کریں گے کہ مسلمانوں میں سے کمک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح ان میں مزید بزدلی اور بے حوصلگی چھا جائے گی۔ اس بار نسی فورس کو کڑی سزا دینی ہے۔ ہم نے پہلے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سارے علاقے اسے واگزار کر دیے تھے، لیکن لگتا ہے ہماری رحم دلی، ہمارا تعاون اسے پسند نہیں آیا۔ ساتھ ہی جو اسے بلغاریوں کی طرف سے مدد اور کمک مل گئی ہے تو اس کمک نے اس کا دماغ اور زیادہ خراب کر دیا ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگ گیا ہے کہ ہر صورت میں وہ زیر کر لے گا، لیکن ہم نے اس پر ثابت کرنا ہے کہ ہمارے لشکریوں کی تعداد کم ہی صحیح لیکن کم تعداد ہونے کے باوجود ہم ان پر حاوی ہونے کا ہنر جانتے ہیں۔ پیش قدمی کرتے ہوئے دور تک نسی فورس کے علاقوں میں یلغار کرنے کے بعد اس پر بھرپور وار کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون رشید کا پھر اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر اٹھا اور ہارون رشید کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا: امیر المومنین، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ مجھے یلغاریوں پر لگانے کی مہم سونپ رہے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا۔ امیر المومنین، ہارون رشید مسکرایا اور کہنے لگا: ابن قاسم، تو میرے لشکر میں صرف سالار ہی نہیں بلکہ تمہاری حیثیت بیٹے جیسی ہے۔
تمہیں کچھ کہنے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ جواب میں اسماعیل بن قاسم نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران انکشاف کیا کہ یزید بن انصا اس مہم میں نائب کی حیثیت سے میرے ساتھ ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں کہ جو لشکر گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوگا، اس کی کمان داری یزید بن انصا کے سونپ دی جائے۔ امیر المومنین، یہ عمر سے مجھ سے بڑا ہے اور پھر جنگوں میں اس کا تجربہ بھی مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ امیر المومنین، یزید بن انصا کا تجربہ اور اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ اسے لشکر کا سالار بنائیں اور مجھے اس کے نائب کی حیثیت کے ساتھ اس کے ساتھ رکھ دیں تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ جب تک اسماعیل بن قاسم بولتا رہا، ہارون رشید مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی یزید بن انصا اپنی جگہ سے اٹھا اور ہارون رشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، میں اسماعیل بن قاسم کی اس تجویز سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ امیر المومنین، لشکر کا سالار وہی اچھا ہے جو عقل کی اماری پر بیٹھ کر روٹھی تمناؤں کو مسکراتے لمحوں میں تبدیل کر دے۔ کماندار وہی اچھا جو ستم کی برسات، جبر کے موسموں، صحراؤں کی وحشت میں کھڑا ہو کر دریاؤں کو، طغیانیوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اٹھتے آفتابی ہی جان کی طرح اپنی گرفت میں کر لے، جو وحشت قلب کی دل فگاری کو اپنی مٹھی میں بند کر کے اپنے تابع فرمان کر لے۔ امیر المومنین، یہ کام اسماعیل بن قاسم مجھ سے بہتر کر سکتا ہے۔ امیر المومنین، سالار وہی اچھا جو ظلمت شب کے بانی اور ہوس کے پرستاروں کے خلاف خزاں کے بجتے دف کی غم کی جلگار آندھیوں سے لکھے نصیب کی طرح حرکت میں آتے ہوئے ان پر موت کا سکوت دوام طاری رہے۔ امیر المومنین، سالار وہی اچھا جو دشمن کے روبرو ہو تو اپنے اندر کی نئی سحر کاری سے دشمن کے علم کے سارے مداووں کو بے برہم زخموں میں تبدیل کر دے، بربادی کی علامت بن کر اپنے دشمنوں کو مفلسی کے غبار کی طرح اڑا کے رکھ دے۔ امیر المومنین، یہ کام بھی ابن قاسم مجھ سے بہتر انداز میں کر سکتا ہے، لہٰذا میں آپ سے التماس اور گزارش کروں گا کہ جو لشکر گھات میں بیٹھے بلغاریوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مقرر کیا جائے، اس کا سالار اسماعیل بن قاسم کو مقرر کیا جائے اور مجھے اس کے نائب کی حیثیت کے ساتھ رکھا جائے۔ امیر المومنین، جہاں تک عمر بڑی ہونے کا تعلق ہے تو ہمارے لشکر میں کئی ایسے لشکر ہوتے ہیں جو عمر میں ہم سے کافی بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے خلوص اور بڑی خوشی کے ساتھ ایک عام اور گمنام لشکری کی حیثیت سے لشکر میں اپنے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں تک تجربے کا تعلق ہے تو میں ابن قاسم کی اس تجویز سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا تجربہ بھی مجھ سے زیادہ ہے اور مجھ سے زیادہ جنگوں میں حصہ لے چکا ہے، بڑے لشکروں کی کمانداری کر چکا ہے، پھر اس نے جو آرمینیا میں کارہائے نمایاں سر انجام دیا۔ امیر المومنین، ان کارناموں کے سامنے تو میری زندگی کا سارا ہی عسکری خزانہ ہیچ اور کمتر ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان سب عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے خلوص نیت سے التجا کروں گا کہ سالار اعلیٰ اسماعیل بن قاسم اور مجھے اس کا نائب مقرر کیا جائے۔ رہا سوال عمر اور تجربے کا تو اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ ایک خاتون کی پکار پر ایک 17 سالہ لڑکا ابن ہندوستان سرزمینوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، حالانکہ اس کے ماتحت سالار عمر میں اس کے بڑے تھے۔ یزید بن انصا جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک ہارون رشید مسکراتا رہا، پھر اپنے دیگر سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عزیزان منو، جو گفتگو اسماعیل بن قاسم اور یزید بن انصا کے درمیان ہوئی ہے، اس سے میرا دل بے حد خوش ہوا ہے اور مجھے ایک ذہنی اور قلبی سکون ملا ہے کہ میرے سالاروں میں جذبہ اور اتنی بڑی قربانی دینے کا حوصلہ ہے۔ وہ اتنے بڑے درجے کے لیے اپنے ساتھیوں کے حق میں دستے بردار ہو سکتے ہیں۔ عزیزو یلغاریوں کی طرح جنگ سے تم بھی بے خوف ہو، تم میں مشورہ کرتا ہوں، تم سب کیا چاہو گے کسے سالار مقرر کیا جائے؟ جواب میں تقریباً سارے ہی سالاروں نے جب اسماعیل بن قاسم کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیا تب ہارون رشید اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، میں نے جو تمہارے حق میں فیصلہ دیا تھا وہ درست ہی تھا۔ اب یزید بن انصا سارے حق میں دستبردار ہو چکا ہے، تم اسے سالار مقرر کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد تم اپنے ساتھی سالار کو بھی دیکھا کہ اس مہم کے لیے وہ تمہیں ہی مناسب سمجھتے ہیں،
لشکر کا سالار اعلیٰ تم ہی ہوگے، یزید بن انصا ایک نائب کی حیثیت سے تمہارے ساتھ۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون رشید لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر کچھ سوچا اور پھر وہ اپنے سارے مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، لشکر یہاں سے تھوڑی ہی دیر تک کوچ کرے گا۔ لشکر سارا ایک ساتھ یہاں سے پڑاؤ کے واپسی کے سفر پر روانہ ہوگا۔ راستے میں آدھی رات کے وقت قریب ابن قاسم اور یزید بن اپنے حصے کے لشکر کو لے کر یزید بن انصا ایک نائب کی حیثیت سے تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد روانہ ہوگا۔ راستے میں آدھی رات کے قریب ابن قاسم اور یزید بن اپنے مخبران سے متعلق تفصیل لے آئے ہیں، وہ ان کی رہنمائی کریں گے۔ علیحدہ پہلے نصی فورس کے علاقوں میں دور دور تک یلغار اور ترکاز کی جائے گی۔ میری عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، جو بلغاری گھات میں بیٹھے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہماری نصی فورس اور یلغاریوں کے خاقان سے جنگ شروع ہوگی تو کسی مناسب خود پر وہ اپنی گھات سے نکل کر ہمارے لشکر پر ضرب لگائیں گے اور نصی فورس کے لیے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن خداوند نے چاہا تو ہم انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ رات کی گہری تاریکی میں جب اسماعیل بن قاسم اپنے لشکر کو لے کر علیحدہ ہو جائے گا تو باقی لشکر کو لے کر میں اور دوسرے سالار نصی فورس کا رخ کریں گے اور نصی فورس کے سامنے پڑاؤ کریں گے۔ اگر نصی فورس فوراً جنگ ابتدا کرنا چاہتے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اگر وہ پڑائی کیے رہے اور ہمارے رد عمل کا انتظار کرتے رہے تو ہم اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک گھات لگا کر بیٹھنے والے بلغاریوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اسماعیل بن قاسم اور یزید بن انصا اپنے لشکر کو لے کر ہم سے نہیں آ ملتے۔ جب وہ ہم سے آ ملیں گے تو جنگ کی ابتدا کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہارون رشید کی تجویز سے سارے سالاروں نے اتفاق کیا تھا، پھر وہ اجلاس ختم کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لشکر نے واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ متحدہ لشکر نے دریائے فرات کے کنارے سے واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ واپسی شروع کرنے سے پہلے اسماعیل بن قاسم نے ان مخبروں سے رابطہ قائم کیا تھا جنہوں نے گھات لگائے بلغاری لشکر کی طرف اس کی رہنمائی کرنی تھی، اور اس بلغاری لشکر کے مکمل محل وقوع اور ان کے آس پاس کے علاقے کی کیفیت کو اس نے پوری طرح جان لیا تھا۔ اس کے بعد دشمن کے علاقوں میں ترکزاز شروع ہوئی تھی۔ ایک روز آدھی رات تک پورے لشکر نے متحدہ رہ کر سفر کیا۔ اس کے بعد ہارون رشید اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ لشکر کا بڑا حصہ لے کر اس کی طرف بڑھا جہاں نصی فورس اور یلغاریوں کا خاقان اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، جبکہ اسماعیل بن قاسم اور یزید بن انصا رات کو گہری تاریکی میں گھات لگانے والے بلغاری لشکر کا رخ کر رہے تھے۔ اسماعیل بن قاسم اور یزید بن انصا نے بڑی رازداری کے ساتھ سفر جاری رکھا، چونکہ انہوں نے ان بلغاریوں پر حملہ آور ہونا تھا جنہوں نے گھات لگا رکھی تھی، اور گھات لگانے کے مقصد اور مدعا یہ تھا کہ جس وقت نصی فورس اور بلغاریوں کے خاقان کی مسلمان لشکریوں کے مقصد اور مدعا یہ تھا کہ جس وقت جنگ کی ابتدا ہو جائے گی تب وہ کوئی مناسب موقع جان کر اچانک کسی سمت سے نمودار ہوں گے اور مسلمانوں کے لشکر کے اس طرف سے ضرب لگاتے ہوئے نصی فورس کی تلخ اور مسلمانوں کی شکست کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ سفر چونکہ رات کے وقت کیا جاتا، دن کا حصہ کہیں گھات میں گزار دیا جاتا۔ اس طرح ایک روز عشاء کے بعد ایک جگہ اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ اس موقع پر اسے مخاطب کرتے ہوئے یزید بن انصا کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ اسماعیل بن قاسم نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے مخبروں کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا، میرے عزیزو، اب یہ بتاؤ کہ بلغاریوں کا لشکر یہاں سے الگ بلگ کتنی دور ہوگا؟ تمہاری رہنمائی میں یہاں تک تو ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن ان پر ضرب لگانے سے پہلے میں کوئی قبلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر رہنماؤں نے آپس میں صلاح مشورہ بھی کیا۔ پھر ایک میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر ابن قاسم، وہ جگہ یا یوں کہیں کہ وہ کوہستانی سلسلہ بلغاری لشکر نے گھات لگا کر رکھی ہے، یہاں سے 2 فرلانگ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مخبر جب خاموش ہوا تب کچھ دیر خاموش رہ کر اسماعیل بن قاسم سوچتا رہا، پھر رات کی گہری تاریکی میں یزید بن انصا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ابن انصا، میرے محترم بھائی، دشمن سے نمٹنے کے لیے میرے ذہن میں ایک طریقہ کار ہے۔ اس موقع پر تو میرے بھائی دشمن پر ضرب لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اگر کوئی طریقہ اپنے ذہن میں رکھتے ہو تو کہو، اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ اسماعیل بن قاسم اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے بیچ میں یزید بن عنصا بول پڑا اور کہنے لگا، ابن قاسم، میرے عزیز بھائی، تم میری عزت کرتے ہو اور میرا احترام کرتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے لیے ایک سعادت ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ لیکن میرے بھائی، یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھنا کہ جب تمہارا نائب ہوں اور آخری فیصلہ کرنا ہے، اگر تمہارے ذہن میں کوئی لائحہ عمل ہے تو ضرور بتانا۔ میرے بھائی،